بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور اب تو آپ بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہیں کہ میرا نام ہے مہدی اور اس چینل کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، معصوم جستجو۔ پچھلی ویڈیو میں ممتاز اسکالر فرقان حیدری صاحب نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹیبلٹ اور لوح محفوظ کا ذکر کیا، اور ٹیبلٹ کو سن کے میرے ذہن میں وہی ٹیبلٹ آیا جو ہمارے پاس ہوتا ہے سیمسنگ یا ایپل کا، مگر پھر انہوں نے لوح محفوظ کا ذکر کیا۔ تو یہ لوح محفوظ یا ٹیبلٹ یہ کیا ہے اور اس پہ لکھتا کون ہے؟ کہیں اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نہیں لکھتے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جو اس پہ لکھتی ہے؟ تو اب اس کا جواب سنتے ہیں فرقان حیدری صاحب سے۔ اور ان دنوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تو آج بھی میرے علاقے میں بارش ہو رہی ہے، تو اگر کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہو تو پلیز برداشت کر لیے گا اور ہمیں معاف کر دیے گا۔ مہدی بیٹا، لوح المحفوظ یہ قرآن میں بھی آیت آئی ہے اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لغوی معنی بتا دیتا ہوں کہ لوح اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ایک لکڑی کا یا ایک پتھر کا ایک سلیب ہو اور اس پر لکھا جاتا ہو، جسے ہم عام فہم میں انگلش میں ٹیبلٹ کہتے ہیں، جیسے دا ٹیبلٹ آف سولومن یا بہت سی ٹیبلٹس ہسٹری میں مشہور ہیں۔ تو وہ ایک ٹیبلٹ ہے، یعنی کہ وہ ٹیبلٹ نہیں جس طرح آپ سیمسنگ کا یا آئی پیڈ وغیرہ، وہ ٹیبلٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جس پر لکھا جاتا ہے، ایک سٹون کا یا ایک لکڑی کا ایک سلیب ہے، اس پر لکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لوح عام فہم زبان میں، یعنی کہ نارمل لینگویج میں وہ لوح ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوح و قلم کہتے ہیں کہ ایک رائٹنگ مٹیریل اور ایک رائٹنگ انسٹرومنٹ، لوح و قلم۔ تو لوح المحفوظ وہ ہے کہ جو اللہ کی جتنے بھی علوم ہیں اللہ کے پاس، یعنی کہ اللہ کی جتنی بھی نالج ہے جو کہ واسٹ ہے، انفینٹ ہے، اس میں تمام کا تمام نالج ریٹن فارم میں لکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ وہ ورلڈلی نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ A4 سائز کا کوئی پیپر کے سائز کا ہے، کیونکہ وہ میٹافزیکل ہے، اور اس میں جس طرح خدا کی تمام نالج جو کہ انفینٹ ہے اور اسے کہیں بھی لکھا نہیں جا سکتا، اس طرح یہ لوح المحفوظ بھی جو ہے یہ انفینٹ ہے، یہ بہت بڑا، آپ یعنی کہ عام فہم زبان میں کہہ سکتے ہیں بہت بڑا ہے، اور اس پہ خدا کی تمام جو نالج ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو کہ نالج ورلڈ خدا کے پاس ہے، جو گزر چکا ہے، جو گزر رہا ہے، اور جو گزرنے والا ہے، ان آل سینیریوز۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک روڈ پر جا رہا ہوں تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں لیفٹ لوں گا تو یہ ہوگا، اگر میں رائٹ لوں گا تو یہ ہوگا، یہ لوح محفوظ میں آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی طرح قرآن بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس لیے یہ لوح محفوظ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ گاڈز نالج، وہ چینجیبل نہیں ہے، کیونکہ ایک انفینٹ ان چینجیبل نالج ہے۔ جس طرح ہمارا گاڈ ہے دی آل مائٹی، جس طرح ہمارا خدا ہے جس کے پاس دنیا کا تمام علم اس کے اندر سے نکلتا ہے، اور اسی طرح یہ جو لوح محفوظ ہے اس میں خدا کا تمام علوم اس میں ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں، اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا جبریل لکھتا ہے؟ نہیں، جبریل کی تو رسائی ہی نہیں ہے، جیسے میں نے لاسٹ میسج میں آپ سے کہا تھا کہ جبریل کی ایک حد ہے جو عالم ملکوت کی، یعنی کہ جو ملکوت کا ڈائمنشن ہے جس میں فرشتے رہتے ہیں، جس میں نوری رہتے ہیں، اس کی ایک حد ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبرائیل اس کے آگے نہیں جا سکتا، اس کے آگے بھی ڈائمنشنز ہیں، پورٹلز ہیں، یعنی کہ جسے ہم جبروت کہتے ہیں، لاہوت کہتے ہیں، ہاہوت کہتے ہیں، رحموت کہتے ہیں، یہ تمام ڈائمنشنز کے نام ہیں۔ یہ ڈائمنشنز کے اندر وہی بینگز ہوتے ہیں جو ان ڈائمنشن کی اسپیشلٹی کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ مثلا عالم ملکوت میں ملک رہتے ہیں، ملک یعنی کہ نوری۔ عالم جبروت میں وہ لوگ رہیں گے کہ جن کے پاس خدا کی جو پاور آف مینیفیسٹیشن ہے، جو کہ اب میں آپ کو انگلش میں اس کو یعنی کہ ایزی کر کے اس طرح سمجھاؤں کہ گاڈ کی جو خدا کی جو ایک طاقت ہے ٹو
سے اینڈ اٹ بیکمز، یعنی کہ جو کن کی طاقت ہے، جو خدا کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ خدا کی بات میں اتنی اتھارٹی ہے، خدا کی آواز میں اتنی اتھارٹی ہے کہ خدا کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اتنی اتھارٹی ہے، اتنی پاور ہے. تو عالم جبروت اسی مخلوق کے لیے رہنے کے قابل ہے جن کے پاس خدا کی وہ اتھارٹی موجود ہے، اور اسی کے بعد خدا عالم رحموت ہے، ہاہوت ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو اب جبریل یا جبریل جیسے جتنے ملائکہ ہیں وہ عالم ملکوت سے اوپر نہیں جا سکتے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کا بارڈر ہے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جبریل نہیں جا سکتا. اب چونکہ جبریل جا نہیں سکتا تو جبریل لوح محفوظ پہ لکھے گا کیسے؟ جبریل بس لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے، وہاں پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اسے پڑھ سکتا ہے اور آگے پیغام پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہی از اے میسنجر. وہ وہاں سے لیتا ہے لوح محفوظ سے اور رسالت مآب کو جا کر وحی کے طور پر دیتا ہے. تو یہی جبریل کا کام ہے. جبریل کا لوح محفوظ کی رائٹنگ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پھر کون لکھتا ہے، یہ وہی سوال ہے. جس طرح میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کہتا ہے یقال لہ کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا. اللہ نے کہا کن ہو جا اور ہو گیا. اب اس پر سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ خدا کے پاس تو زبان ہی نہیں ہے، وہ تو انفینٹ ہے، اس کے پاس تو ہماری طرح یہ گوشت کی زبان نہیں ہے نا، اس کے پاس ہماری طرح پھیپھڑے نہیں ہیں جس میں سے آواز نکلتی ہے، لنگز نہیں ہیں، ٹونسلز نہیں ہیں، ووکل کارڈز نہیں ہیں. تو پھر آواز کیسے نکلتی ہے خدا کی؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ خدا کی آواز ہے اور وہ نکلتی ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو جس کو بھی کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح فلسفیکل ڈیبیٹ ہے کہ خدا بولتا کیسے ہے، خدا لکھتا کیسے ہے. تو اگر اسے اس طرح کہہ دیا جائے کہ جس طرح خدا بول سکتا ہے کن اور ہو جاتا ہے، اسی طرح لوح محفوظ میں جو لکھا جاتا ہے وہ بھی خدا ہی کی طرف سے لکھا جاتا ہے. اور اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جبریل اور خدا کے درمیان کچھ ایسے مخلوقات ہیں جو جبریل سے اوپر ہیں اور خدا سے نیچے ہیں، جو خدا کے سارے کام خدا کے نمائندے، نائب یا ریپرزنٹیٹیوز، وائس جیرنٹس بن کر کرتے ہیں. بہت خوب، بہت عمدہ. اور اب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی لکھا ہوا پڑھتا ہے تو اللہ کو تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور کسی فرشتے نے بھی نہیں دیکھا، اور کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. تو میرے ذہن میں الفاظ نہیں ہے کہ پھر اللہ کی کون تصدیق کرے گا، اللہ کے بارے میں کیا شیورٹی ہے، اور دوسرا اللہ کی وجود کی کیا دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں مہدی بیٹا صرف یہی ایشورٹی ہے ہمارے پاس، اور کوئی ایشورٹی نہیں ہے. صرف یہی ایشورٹی ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کو اتنا سچا مان لیا کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے. فرسٹ آف آل دس از یہ مین پوائنٹ ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہو تو آپ کو سائنز ملتے ہیں آف گاڈز ایگزسٹنس، آپ کو سائنس ملتے ہیں آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن، کہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ کسی نہ کسی کا بنایا ہے. فلسفی میں اس ٹرم کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یہ بالکل اپوزٹ آف ایولیوشن ہے، اور اس پر پھر ڈسکشن ہوتی ہے کہ واٹ از انٹیلیجنٹ ڈیزائن. انٹیلیجنٹ ڈیزائن وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج کی کرنیں ایک پھول پر پڑتی ہیں، گلاب پر پڑتی ہیں، وہ بند ہوتا ہے، اور وہ جیسی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ ابھر کھل جاتا ہے. تو اب یہ اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کیسے بائی نیچر ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے لازماً ایسا کوئی سسٹم ہوگا کہ جس نے سورج کو کہا ہوگا کہ بھئی تم گلاب کے پھول پر اپنی ریز ڈالو تاکہ وہ کھل اٹھے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یہ وہ سائنس ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از اے گاڈ. اور پھر معصومین نے بھی کہا ہے کہ دیر از اے گاڈ. تو ہمارے نزدیک تو معصومین حجت ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے ماننا ہے. انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ خدا ہے، تاہم ہم نے مان لیا. اگر وہ ہمیں نعوذ باللہ من ذالک کچھ اور کہتے تو کیونکہ وہ اتنے سچے ہیں ہم مان لیتے. اللہ اتنا اپ گریڈ نہیں کر سکتا، یا چلیں قیامت کے بعد بھی اتنا اپ گریڈ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں؟ مہدی بیٹا آپ جتنا بھی اپ گریڈڈ ہو جاؤ، لیکن جو ایک ہیومن لمیٹیشنز ہیں ان لمیٹیشن سے باہر کیسے جاؤ گے؟ ان لمیٹیشنز کے باہر تو نہیں جا سکتے آپ. فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس قرآن کا ایک واقعہ ہے بہت بڑا
اب آپ اپ گریڈ کی بات کرتے ہو کہ ہم اپ گریڈ ہو جائیں اور ہم ایک امیجنیشن کے طور پر اللہ کو دیکھ سکیں. حضرت موسیٰ اللہ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ خواہش کر رہے ہیں. اب کلیم اللہ ہیں, صرف نارمل نبی نہیں ہیں, عام نبی نہیں ہیں, رسول ہیں, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, اولو العزم ہیں. اس سے زیادہ اپ گریڈ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اتنے اپ گریڈ ہونے کے باوجود جب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ سے گزارش کرتے ہیں, تو اللہ آگے سے کہتے ہیں لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور پھر جو پورا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے اپنے 70 اصحاب کو لے کر, اور ایک بجلی ایک کرن پھوٹی, ایک نور پھوٹا, اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے, اور جتنے صحابی تھے 70 کے 70 وہ سارے سرما بن گئے, یعنی کہ ڈسٹ بن گئے. تو نارمل ہیومن بینگ تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا بھائی, خدا کے نور کا ایک چھوٹی سی جھلک بھی ان کے پاس آئی تو وہ ڈسٹ بن گئے, تاب ہی نہیں لا سکے, اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے. اور حضرت موسیٰ جو کہ فلی اپ گریڈڈ ہیں وہ بھی بے ہوش ہو گئے. تو جب آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی, تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے نا. اٹس ناٹ دا پرابلم دیٹ اللہ کی ناٹ بی سین, یو آر انیبل ٹو سی اللہ. آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ جتنا بھی اپ گریڈ ہو جاؤ. تو اب مجھے اجازت دیں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے, اور اگر کوئی آواز میں کمی یا کوئی خرابی محسوس ہو تو اس دفعہ مجھے معاف کر دیے گا. اب میں چلتا ہوں, اللہ حافظ.